رشتوں میں حساب کیسا؟ رشتے جو ہیں یہ قربانی مانگتے ہیں۔ اگر آپ اس میں حساب کتاب کرنا شروع کر دیں تو وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ رشتے تو ایک گھاٹے کا سودا ہے، اس میں آپ نے خرچ کرنا ہوتے ہیں، لیکن اس گھاٹے کے سودے میں خوشی ہے، دلی اطمینان ہے اور سکون ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے بھائی، آپ کی بہنیں، آپ کی بھانجیاں کھاتی ہیں تو وہ آپ کے گھاٹے کا سودا نہیں ہے، کیونکہ اس سے آپ کو دلی سکون ملتا ہے، آپ کو محبت ملتی ہے، اس سے آپ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھی حکم ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے قربت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اور جو اخلاقی لحاظ سے بھی ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، تو پھر ہمیں اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ جو گھاٹے کا سودا جس سے میں کہہ رہا ہوں یہ کرنا چاہیے، اس سے آپ کو سکون ملے گا، اس سے آپ کو راحت ملے گی۔ اور رشتے ایسے نہیں قائم رہتے، رشتے قربانیاں مانگتے ہیں، چاہے وقت دینا پڑے، چاہے پیسے خرچ کرنا پڑے، چاہے اپنا سکون برباد کرنا پڑے، لیکن اگر آپ یہ تمام چیزیں نہیں کریں گے تو رشتے قائم ہو نہیں رہ سکتے۔ اس لیے اپنے رشتوں کو قائم رکھیے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گھاٹے کا سودا ہے تو اس گھاٹے کو سودے کو کر لیجئے۔ کتنے ہم دنیا میں کام کرتے ہیں، اپنی پوری زندگی میں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کام میں ہم کیا کرتے ہیں کہ کہیں ہم نفع حاصل کرتے ہیں اور کہیں ہم نقصان۔ اور کئی چیزوں کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ شاید اس میں ہمیں نقصان ہو جائے گا، لیکن پھر بھی ہم وہ کر گزرتے ہیں۔ اگر ہم وہ نقصان کر گزرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر رشتوں میں بھی نقصان کر لیں۔ اگر آپ کی بہن یا آپ کے بھائی کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس کی ہیلپ کرنے میں کیا حرج ہے؟ اور رشتے بچتے ہی تب ہیں جب آپ قربانی دیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ 5 انگلیاں ہیں، یہ پانچوں کی پانچوں برابر ہوں، کوئی چھوٹی ہوگی، کوئی بڑی ہوگی، کوئی مضبوط ہوگی، کوئی کمزور ہوگی، لیکن جب یہ مضبوط ہوتی ہے تو یہ ایک مکہ بن جاتا ہے اور اس میں بڑی پاور ہوتی ہے۔ تو اس لیے تمام رشتہ داروں کو ایک مکے کی مانند بنا لیں۔ تمام رشتہ داروں کو، کوئی جو کمزور ہے اس کو بھی اپنے ساتھ ملائیں، اگر کوئی بڑا ہے تو وہ بھی ذرا اپنا لیول چھوٹا لے کر آئے اور اپنے لیول کو ان کمزور رشتہ داروں کے ساتھ ملائے۔ یہ نہ ہو کہ جس طرح ہمارے شہری اکثر ہوتے ہیں کہ وہ جب باہر نکل جاتے ہیں سعودیہ، امریکہ، یورپ میں، تو پچھلے رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں۔ ایسا نہیں، ان کا ہاتھ پکڑیں اور یقین کریں اس میں بڑا سکون ہے۔ اور اکثر بڑھاپے میں نے لوگ دیکھے ہیں جو اپنے گاؤں کو اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ تلاش کس لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کی زندگی کی جو یادیں ہیں، جو ان کی جوانی بچپن کی یادیں ہیں، وہ ان دوستوں اور رشتہ داروں کے پاس ہے۔ اور انسان بڑھاپے میں پھر وہ بچپنا ڈھونڈتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں گاؤں میں لے چلے۔ آخری عمر میں بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں آپ ایسے کریں کہ ہمیں لے کر جائیں گاؤں میں، ہم وہاں دفن ہوں گے، ہم وہاں مرنا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو اس مٹی سے ان کو سکون ہے نا، جو ان رشتہ داروں میں سکون ہے، وہ اور کہیں نہیں ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں یہ گھاٹے کے سودے کرتے رہیے، اور اس گھاٹے کے سودے میں ہی فائدہ ہے، اس سودے میں ہی آپ کا سکون ہے، اس میں ہی آپ کو راحت ہے، اس میں ہی آپ کو چین ہے، اور اس سے آپ کو دلی مسرت ہوتی ہے۔ اگر آپ کے بھائی کھا رہے ہوں آپ کا، اگر آپ کے رشتہ دار کھا رہے ہوں، اگر آپ کی بہنیں کھا رہی ہوں، تو اس سے بڑی اور کون سی جگہ ہے جہاں آپ خرچ کریں گے؟ تو اس لیے ان چیزوں سے گھبرائیے نہیں، یہاں پر خرچ کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اور عزت میں اور اضافہ فرمائیں گے۔